حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات اور نظام زندگی ہے۔ اپنے ماننے والوں کو بہت شاندار، تربیت یافتہ، مہذب اور پاک دامن دیکھنا چاہتا ہے۔ فکر و نظر کی آوارگی یا کردار و عمل کی فحاشی اور بے حیائی، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے جو کچھ آسمان سے اتار دیا، اس کے مطابق آپ کی سوچ و فکر ہونی چاہیے، اور جو کچھ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے نبی کے ذریعے سے اعمال کا طریقہ سکھا دیا، اس کے مطابق ہی انسان کی سرگرمیاں اور اعمال ہونے چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا اہم ترین حصہ ہے، اور فرمایا کہ انسانی معاشروں کے درست رہنے کے لیے، ایک مہذب معاشرے کی تشکیل کے لیے، غیرت مند اور عزت دار نسل کے پنپنے کے لیے، پروان چڑھنے کے لیے حیا کا غالب عنصر ہونا ضروری ہے۔ فرمایا ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ یہ باتیں ہمیشہ سے طے شدہ ہیں، پہلی نبوتوں کا قانون بھی یہی تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ما قبل انبیاء رسل علیہم السلام، ان کی شریعت بھی یہی تھی، جو باحیا نہیں ہے اس کے صحیح العقیدہ ہونے کا، اس کے با کردار ہونے کا، اس کی طرف سے اچھے اعمال کا ہونا، اس کا با اخلاق ہونا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی۔ گویا حیا کلید ہے ان ساری خوبیوں کی۔ دوسرے لفظوں میں جو بے حیا ہے اس کا بے عقیدہ ہونا بہت ممکن ہے، جو بے حیا ہے اس کا جھوٹا اور کاذب ہونا غالب ہے، جو بے حیا ہے اس کا بد اخلاق اور بدتمیز ہونا، اس کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ معاشرے کے درست رکھنے کے لیے حیا کا ہونا بہت ضروری ہے۔ مرد ہے تو اپنی حیثیت میں پورے طور پہ حیادار ہو، عورت ہے تو اپنی پوزیشن پہ 100% حیادار ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیاء، اللہ ذوالجلال والاکرام سے حیا اختیار کرو جیسے حق ہے۔ اللہ کے نبی، اللہ سے حیا اختیار کرنے کا حق کیا ہے؟ فرمایا تمہارا دماغ گندی سوچوں سے پاک ہو، تمہاری نگاہ نظر بینی کی آوارگی سے پاک ہو، تمہارے کان گندگی اور فحش کلام سننے سے پاک ہو، اور پھر تمہارا دل عجیب و غریب قسم کے فکر و نظر سے پاک ہو۔ اپنی سوچوں کو اور سوچوں کے بعد اعضائے اجسامی کو، جسم کے سارے اعضاء کو اللہ ذوالجلال والاکرام کے احکام کے تابع کر دو۔ یہ حق ہے اللہ ذوالجلال والاکرام سے حیا کا۔ بہت بڑی خطا سے اور مصیبت سے دوچار ہیں ہم۔
پورے ملک میں آگ لگی ہوئی ہے. آج سرکاری ادارے بند ہیں. کالجز کو آف کر دو کہ اسٹوڈنٹ احتجاج نہ کریں. یونیورسٹی اور اسکولوں کو بند کر دو کہ ہماری پالیسیوں کے خلاف یہاں سے کوئی آواز نہ اٹھے. یہ وقت گزر جائے گا، حکومتیں رہیں گی یا گریں گی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایک وقت آئے گا، قریب ہے یارو روز محشر، کشتوں کا خون چھپے گا کیوں کر، جو چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا آستین کا. یہ حوا کی لٹنے والی ایک ایک بیٹی ان ظالموں کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالے گی. یہاں وہاں ہونے والے ریپ، تعلیمی اداروں کی چھتوں میں، اس کی راہداریوں میں کھیلے جانے والا بے حیائی کا یہ کھیل، جو اس کے ذمہ دار ہیں، عین ممکن ہے کہ تمہارے یہ گھناؤنے کردار دنیا میں تمہاری طاقت کی وجہ سے دبے رہیں. تمہاری یہ بد کرداری اور بے حیائی لوگوں کے سامنے عیاں نہ ہو سکے، لیکن کرامن کاتبین سے کون کوئی چھپ سکا ہے اور کب کوئی چھپ سکا ہے؟ وہ لکھ رہے ہیں تیری ایک ایک حرکت کو، تیرے ایک ایک عمل کو، تیرے ایک ایک فیصلے کو. اور قیامت کے دن بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، قرآن کہتا ہے عالمی نشریاتی رابطے پر سب کے کرتوت کھول کے بیان کیے جائیں گے. جو اس 60 سالہ 70 سالہ زندگی میں اور جو اپنے دور اقتدار میں اپنی طاقت کے نشے میں چور ہو کے جس نے جو کچھ کیا ہے اس کے سامنے کھول دیا جائے گا، حتیٰ کہ مقتولین کو کھڑا کیا جائے گا اور وہ سوال کریں گے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ہمیں بتایا جائے ہمیں کس جرم میں قتل کیا گیا. ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ شاید ہمارے اقتدار کو کبھی زوال نہیں، ہماری طاقت اور جاہ و حشمت کبھی ختم نہ ہوگی. بہت بڑے بڑے آئے جو آج کے فرعونوں سے زیادہ طاقت رکھتے تھے، جو آج کے ان شیطان کے چیلوں سے زیادہ اختیار رکھتے تھے، لیکن تاریخ میں سوائے عبرتوں کے ان کا نشان تک باقی نہیں ہے. نہ پہلے رہے نہ یہ رہیں گے، رہے نام صرف رب کا. یہاں اللہ ذو الجلال والاکرام کی زمین ہے، اسی کی بادشاہت چلے گی. یہ سارے اپنے اپنے وقت پہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اور اپنے کرتوت کے، اپنے اعمال کے حساب و کتاب چکائیں گے سب. لیکن یاد رکھو میرے بھائیوں، محض حکومتیں ذمہ دار نہیں ہیں، لا آرڈر نافذ کرنے والے ادارے، امن و امان کی ذمہ داری ایجنسیز ہی محض ذمہ دار نہیں ہیں. ذمہ دار میں بھی ہوں، ذمہ دار آپ بھی ہیں. ایک بچی جس کا اسکینڈل ہائی لائٹ ہوا، غلط ہے یا صحیح ہے میرا موضوع نہیں، نہ میں اس بحث میں الجھتا ہوں. یہ تو روزانہ کا تماشا ہے. ہر محلے کا دکھ ہے، ہر گھر کا درد ہے، اور ہر چوکھٹ کے پیچھے آہیں اور سسکیاں سینوں میں گھٹ رہی ہیں. معاشرہ اس قدر بے حیا کیوں کر ہوا؟ ہماری نگاہیں اتنی آبرو باختہ کس قدر، کس جرت کے ساتھ اور کس سبب سے ہوئی؟ اتنی عریانی اور بے حیائی کہ انسانیت منہ چھپائے پھرتی ہے. ابھی چند ماہ پہلے کی بات ہے، اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا اسکینڈل چلا، دبا دیا گیا. لوگ کہتے ہیں ثبوت کوئی نہیں ہے. لیاقت علی خان کو دن دہاڑے لیاقت باغ میں مارا گیا، ثبوت مل سکا؟ آپ کے پہلے پرائم منسٹر کو ساری دنیا کے سامنے قتل کیا گیا. ثبوت ہوتے ہیں غریبوں کے خلاف، پروف آتے ہیں کمزوروں کے خلاف. قانون طاقتور کے گھر کی لونڈی ہے،
اس کے جیب کی گھڑی ہے، وہ جیسے چاہے اسے استعمال کرے. لیکن میں انی شاہد ہوں بہت سارے واقعات کا. ہم نے پڑھا ہے یونیورسٹیوں میں، ہم نے پڑھایا ہے کالجوں میں، کیا کچھ ہوتا ہے ہمارے تعلیمی اداروں میں. بہاولپور میں میرے دفتر میں ایک بزرگ آدمی آئے، کہنے لگے کہ میری بچیاں دونوں حافظ ہیں، نرسنگ کالج میں ایڈمیشن کروانا ہے، میرٹ نہیں بن رہا چند نمبروں سے، آپ ان کا ٹیسٹ لے لیں اور اپنے ادارے کی طرف سے ہمیں سند جاری کر دے حفظ کی. تب 20 نمبر ہوتے تھے حافظہ کے یا حافظ کے، تاکہ ہماری بچیاں داخلہ حاصل کر سکیں. میں نے نیکی کے جذبے اور خیر خواہی سے ٹیسٹ لیا، بچیوں نے سنایا، ہم نے سند جاری کر دی. کسی واقف حال سے جب میں نے واقعہ کہہ سنایا، اس نے کہا آپ نے تو نیکی کی ہے لیکن در حقیقت اس خاندان کا بیڑا غرق کر دیا ہے. میں نے پوچھا وجہ کیا؟ اس نے کہا بے حیائی کا سب سے بڑا مرکز بہاولپور میں نرسنگ کالج ہے. اور پھر جب ہم یونیورسٹی میں جایا کرتے تھے تو بہت سارے مشاہدے ہوئے. یہ کیا قصور صرف حکمران کا ہے؟ کیا جو باپ ٹوپی والے برقعے میں پورے گاؤن میں دستانے پہنا کے اپنی بیٹی کو مستور کر کے چھپا کے یونیورسٹی کے ہاسٹل میں چھوڑ کے آتا ہے، کیا اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ چیک رکھے؟ میرے ساتھ گئی تھی تو پورے پردے میں گئی تھی، کیا ہاسٹل میں بھی پردے کے ساتھ رہتی ہے؟ اور سن لیجئے، اگر یہی واقعہ کسی مسجد یا مدرسے میں ہوتا، تیرے مین سٹریم میڈیا کا کردار کیا ہوتا؟ اس میں مولوی کو ذلیل کر دیا گیا ہوتا، پوری دنیا پہ اسے میڈیا میں نشر کر کے جینے کے قابل نہ چھوڑا گیا ہوتا. لیکن چونکہ ایک بڑی چین ہے کالجز کی، ایک پورا میڈیا سیٹ اپ ہے اس کے پیچھے، بڑے لوگ انوالو ہیں، اس لیے کوئی مسئلہ نہیں. بہاولپور یونیورسٹی میں جو ہوا سب تبصرہ، اوکاڑا یونیورسٹی کی چھتوں پہ جو تماشا دنیا نے دیکھا، یہ تو دیکھ کے وہ ایک اکا دکا چاول ہیں جو لوگوں کے سامنے آتے ہیں، مگر نہ اندر کے حقائق کیا ہیں اللہ کے فضل سے ہم جانتے ہیں. لیکن ہمارا منافقت ہے ہماری. یہی مسئلہ کسی مولوی سے منسوب ہو تو ہم اسے جینے کا حق نہیں دیتے. اور یہی مسئلہ، اور اس سے پہلے یاد رکھو میرے بھائیوں، لاہور گرامر سکول میں کیا ہوتا ہے، ان کالجوں میں، پرائیویٹ اداروں میں، پروفیشنل اداروں میں کیا ہوتا ہے. میں اپنی اور آپ کی کہتا ہوں، کیا ہماری بچیاں جو ہمارے ہاتھوں جاتی ہیں روزانہ کالجوں اور سکولوں میں، وہاں میوزک کنسرٹ نہیں ہو رہے؟ وہاں مختلف تقریبات کے نام پہ اختلاط مرد و زن نہیں ہو رہا؟ بچے بچیاں اکٹھے مکس گیدرنگ نہیں ہو رہی؟ کیا عجب تماشا ہے. ہمیں جی اپنی بچی پہ بڑا اعتماد ہے. اور میرے بھائیوں، اسی اعتماد کو قائم رکھنے کے لیے اللہ ذو الجلال والاکرام نے حدود نازل کی ہیں. اسی اعتماد کو قائم رکھنے کے لیے. اور یاد رکھو اللہ کی قسم، اسلام کی بیٹی کو
اسلام کی آبرو کو، عزت کو، ہماری خاتون کو ترقی کے نام پہ، آزادی کے نام پہ گمراہ کیا گیا. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، نہ اسلام سے پہلے کسی مذہب میں عورت کو اتنی آزادی اور عزت حاصل تھی، نہ آج کسی نظریے اور قانون میں اسلام کے برابر عورت کو عزت اور آزادی حاصل ہے. اسلام تجھے آزادی دیتا ہے، اپنے خامد کی خدمت کر، دفتروں میں غیروں کے سامنے جا کے تجھے نوکر بن کے پھرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک خامد کی خدمت کو غلامی کہا گیا اور آوارہ نکاح رکھنے والے بدکماش مردوں کی خدمت کو آزادی کہا گیا. اسلام کہتا ہے تم کانچ کی نازک گڑیا ہے، لوگوں کی گندی نگاہیں تیرے سراپے پر نہیں آنی چاہیے. یہ وہ طہارت کی چادر ہے جو نگاہ بد پڑنے سے بھی میلی ہوتی ہے. اسلام تیری رضائے عصمت کو بچانا چاہتا ہے. تجھے آزادی کے نام پہ چراغ محفل بنا کے، شمع محفل بنا کے سرے عام انسانوں کے سامنے بے آبرو کیا گیا. اسلام تیرے جسم کی، تیری حیا کی، تیری عزت و آبرو کی پوری تحفظ کی ضمانت دیتا ہے. اور جنہوں نے تجھے آزادی کو لالی پاپ دے کے، اسلامی حدود سے بے پرواہ کر کے سرے بازار نچایا، انہوں نے پوری دنیا میں رقص شیطان کروا کے تیرا تماشا بنایا. اور میں اپنے بھائیوں سے، بچیوں کے باپوں اور ماؤں سے دست بستہ التماس کرتا ہوں. حکومت کیا کرتی ہے اسے کہنا یا سمجھانا میرے بس کی بات نہیں، لیکن ہمارا کردار کیا ہے، ہم کتنا احتراز کرتے ہیں، ہم غیرت کا کتنا سبق پڑھاتے ہیں اپنی بچیوں کو، ہم عز و شرف کے کیا معیار سکھاتے ہیں اپنی اولادوں کو، ہم حمیت اور جرأت مندی کا کیا درس دیتے ہیں اپنی اولادوں کو. یہ کزن ہے، اس کے ساتھ بائک پہ بیٹھ جائے، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے تجھے ڈراپ کر دے گا. یہ محلے کا جوان ہے، اس کے ساتھ مارکیٹ میں چلی جا. مجھے اپنی تربیت پہ بڑا اعتماد ہے، لہذا کو ایجوکیشن سسٹم میں لڑکوں کے ساتھ مل کے میری بیٹی پڑھے تو مجھے اس میں کوئی فکر نہیں. اور پھر پڑھتی کیا ہے؟ کوئی ایسی تعلیم جس کے بغیر آخرت میں کامیابی ممکن نہ ہو، کوئی ایسا مسئلہ ہو تو انسان پھر بھی کوئی راہ نکالتا ہے. تعلیم بھی وہ جو تیری بچی کو نوکر بناتی ہے. پولیس آفیسر ہے، پولیس آفیسر، لیکن کیا ہے؟ نوکر. بہت بڑی پولیٹیشین بن گئی، وزیر بن گئی. اچھا وزیر بن کے کیا کرتی ہے؟ لوگوں کو دین سکھاتی ہے، لوگوں کو جنت کی طرف لے کے جاتی ہے، لوگوں کو رب کا قرآن پڑھاتی ہے. ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عالمہ فاضلہ اور طیبہ طاہرہ، اللہ کی قسم، اللہ کی زمین پہ ان سے زیادہ عزت والی عورت اللہ نے اور کوئی پیدا نہیں کی. کہنے والوں نے تو ان کے متعلق بھی کہا، اور کس قدر شدت کے ساتھ کہا. بگانے تو بگانے اپنے سازش میں ملوث ہوئے،
حتیٰ کہ سرور کونین نے فرمایا عائشہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ سے استغفار کر لے. کیا ابو بکر کو اپنی بیٹی پہ اعتماد نہ تھا؟ بیٹی کہتی ہے ابا میرا دفاع کیجئے. ابا نگاہ پھیر کے بیٹھے ہیں. میں کب اس قابل رہا کہ نبی کے سامنے تیرا دفاع کر سکوں؟ لوگوں نے کہا حالات و قرائن سارے اس بات پہ دلیل ہیں، میں کیوں کر تیرا دفاع کر سکتا ہوں؟ ماں، عائشہ کی ماں رضی اللہ عنہا، ابو بکر کی گھر والی، رسول اللہ کی صحابیہ اور اللہ کے نبی کی ساس بمنزلہ ماں، بیٹی کے دفاع سے قاصر ہے؟ یہ جو ایک ڈھکوسلا شیطان نے سکھا دیا نا، ہمیں اپنی تربیت پہ اعتماد ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَيْحَكَ يَا أَنْجَشَا رُوَيْدَكَ سُوقًا بِالْقَوَارِيرِ، یہ کانچ کی گڑیاں ہیں جو تو نے اونٹ پہ بٹھائی ہیں. بیبیاں بیٹھی ہوئی تھی مومنوں کی. یہ کانچ کی گڑیاں ہیں جو تو نے اونٹوں پہ بٹھائی ہوئی ہیں. آرام سے چل کہ کانچ کو معمولی سی ٹھوکر بھی لگے تو ٹوٹ جایا کرتے ہیں. تو کیا سمجھتا ہے تیری بیٹی کی عزت، تیری بیٹی کی آبرو، اس کی ردائے عصمت تو اسے کیا سمجھتا ہے؟ ایک بار جو چھینٹا اس پاک دامن پہ پڑ گیا تو 1000 صفائیاں دیتا رہے، یہ دھبا کبھی دور نہیں ہوتا. وہ عائشہ ہی تھیں جن کی پاک دامنی کے اعلان آسمان سے ہوئے، مگر نہ دنیا کب معاف کرتی ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے قانون بنایا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، اس کے احکامات کی پیروی کرو، اس کے قانون فالو کرو. عفت و عصمت کے تحفظ کا جو قاعدہ ضابطہ اس نے دیا اسے اختیار کرو، وگرنہ ان تصیبہم فتنۃ، یہ مصیبتیں، یہ پروٹیسٹ، یہ احتجاجی جلوس، او یصیبہم عذاب علیم، بڑی بڑی مصیبتیں اور حکومتوں کا زوال یہ ہو کے رہے گا جب تم اللہ کے ذوالجلال والاکرام کے قوانین کو اختیار نہیں کرو گے. کیا فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ سیدہ اسماء بنت زید رضی اللہ عنہا آئیں اللہ کے نبی کے سامنے. حضور، میں اکیلی نہیں ہوں، بہت ساری خواتین کی نمائندگی کے لیے آپ کے پاس آئی ہوں. جو موقف میں پیش کروں گی وہی بہت ساری بیویوں کا ہے. فرمایا اسماء کہو. حضرت مرد حضرات خطبہ جمعہ کے لیے چلے جاتے ہیں، ہمیں بسا اوقات مہلت میسر نہیں ہوتی، ہم نہیں جا پاتی. مرد حضرات کماتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، ہمارے پاس صدقے کے لیے اتنے وسائل نہیں ہوتے. مرد جہاد پہ جاتے ہیں، داد شجاعت دیتے ہیں، ہم جہاد پہ نہیں جا سکتی. مرد اسلامی سرحدوں کی پہرہ داری کرتے ہیں، ہم نہیں کر سکتی. مرد میدان دعوت میں اللہ کا دین سناتے پھرتے ہیں، ہم نہیں جا سکتی. تو اس اعتبار سے مرد تو اجر و ثواب میں بہت بڑھ جائیں گے،
ظاہر ہے جو جہاد پہ گیا، جو سرحدات پہ پہرہ داری کرتا ہے، جو میدان دعوت کا رہرو ہے اور یہاں وہاں جا کے اللہ کے دین کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے، یہ تو اجر و ثواب میں بہت آگے جائیں گے اور جنت میں اعلیٰ ترین مقامات پہ ہوں گے۔ اللہ کے نبی، ہم کیا کریں گے؟ یہ اجر تو ہم بھی پانا چاہتی ہیں، برابری، مساوات، عورت برابری چاہتی ہے اور اسلام عورت کو برابری دیتا ہے۔ کس میں؟ مرد مزدور ہے تو عورت بھی مزدور بن جائے، مرد کو چہرہ کھلا لے کے پھرنے کی اجازت ہے، عورت بھی ایسے ہو جائے، مرد مردوں کو بے باکانہ چھو سکتا ہے، عورت بھی مردوں کے ساتھ یہی کرے۔ سرور کونین نے فرمایا اسماء، سب کو جا کے میرا پیغام دے دو، اسلام عورتوں کے حقوق کا پورا تحفظ کرتا ہے، تم 3 کام کرنا، اپنے گھروں میں رہو اور اپنے شوہروں کی رضا طلب کرو، وہ کام کرو جس سے تمہارے شوہر تم پہ مطمئن رہیں، اپنے گھروں میں رہو، اپنے خاندوں کی خدمت کرو، اولادوں کی تربیت کرو اور اپنے گھروں میں رہو، معروفات میں اپنے شوہروں کی پیروی کرو۔ میں محمد ضمانت دیتا ہوں اس مجاہد فی سبیل اللہ کو، اس داعی اللہ کو اور اس صدقہ کرنے والے کو جتنا اجر و ثواب اللہ عطا کرے گا، تم بیویوں کو بھی اللہ اتنا ہی اجر و ثواب عطا کرے گا۔ ہم نے مساوات کس چیز میں سمجھا ہے؟ بیٹی کو ایجوکیشن میں بھیج دو، کوئی مسئلہ نہیں، یہاں تو مسئلہ جنت کا ہے۔ اسماء نے سوال تو جنت کے لیے کیا، اگر یہ روا ہوتا تو کہہ دیتے کہ آئندہ مارکے میں تم بھی ساتھ چلنا، کہا نہیں، محاذوں پہ داد شجاعت دینے والوں کے برابر ثواب کی ضمانت میں دیتا ہوں، بشرطے کہ گھر میں رہو۔ کیا فرق پڑتا اگر خواتین کی الگ یونیورسٹی نہیں ہے، پڑھانے والی خواتین نہیں ہیں، پک کرنے والی وین کی ڈرائیور وہ خاتون نہیں، اوباش مرد ہے، وہاں گیٹ کیپر، چوکیدار، ایڈمنسٹریٹر، لیکچرر، پروفیسرز، یہ سارے مرد ہیں، اور تو بن سمر کے نامناسب کپڑے پہن کے ان کے سامنے جا کے بیٹھتی ہے، کیا ضرورت تھی اس کی؟ عزت بچانا واجب تھا یا بیٹی کو انجینئرنگ کرانا واجب تھا؟ اپنی ترجیحات کا تعین کیجئے۔ زندگی نہیں گزرتی، زندگی تب نہیں گزرتی جب ہم اس کے بغیر گزارنا نہیں چاہتے، گزرتی ہے، خوب گزرتی ہے۔ جو بیویاں آج بھی پردہ کرتی ہیں اور شریعت سمجھ کے پردہ کرتی ہیں، اللہ کی قسم ان کی بھی گزرتی ہے، بے پردہ عورتوں سے زیادہ اچھی گزرتی ہے۔ جو ماسٹر ڈگری ہولڈر نہیں ہیں، جو شاپ پہ بیٹھ کے سیل وومن نہیں بنی، جو کسی ادارے کی ریسیپشن پہ نہیں بیٹھی، جو کسی افیسر کی پرائیویٹ سیکرٹری کے عہدے پر فائز نہیں ہے، جو رات 1:30 بجے تک اس کے ناز نخرے اٹھاتی ہے اور اس کے للے تللے سارے برداشت کرتی ہے، اس کی بغیرتی کو سہتی ہے، جو یہ نہیں کرتی، کیا وہ زندہ درگور ہو گئی ہیں؟ یہ کرائیٹیریا زندگی کا ہم نے خود بنا لیا، اس کے بغیر اچھے رشتے نہیں ہوتے۔ اچھے رشتے کون ہوتے ہیں؟
جو پینٹ شرٹ پہنتے ہیں اور جانوروں کی طرح چلتے پھرتے کھاتے ہیں، اور جو نماز ایک نہیں پڑھتے، جب کہتے ہیں نماز کا ٹائم ہو گیا کہتے کپڑے خراب ہیں، جو ہمیشہ ناپاکی کی حالت میں رہتے ہیں، آپ انہیں اچھا رشتہ سمجھتے ہیں؟ ان بیماریوں سے نکلیے۔ نبی رحمت نے فرمایا اسما گھر میں رہو، شوہر کی خدمت کرو، اس کی رضا طلب کرو، معروفات میں اس کی پیروی کرو، میں محمد تمہیں انہی مردوں کے ثواب کے برابر ثواب کی ضمانت دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ باہر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ۔ تم عزت بچاؤ، علم حاصل کرنا ہے تو کون روکتا ہے اس سے؟ اگر یہ انجینئرنگ، یہ ڈاکٹریٹ، یہ میڈیکل، یہ سائنسی علوم عزت کے تحفظ کے ساتھ حاصل کرنا ممکن نہیں تو پھر چھوڑ دو، پھر یہ تم پہ واجب گھر میں رہے۔ قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، کرو ذکر قرآن مجید کا۔ کس نے روکا ہے تفسیر پڑھو؟ ہاں نہیں، بچی کالج جائے گی، مدرسے نہیں جائے گی، اور آ جائے تو پھر جو سلوک ہمارے ساتھ ہوتا ہے مدرسے کے مدیر کے ساتھ وہ تو ہم ہی جانتے ہیں۔ لیٹ آنے کا پوچھ لیں تو گھر سے چاچا ماما آ جاتا ہے اور آ کے لڑتا ہے، تو انو کی پتا جی بچیاں نے کنے مسئلے ہونے۔ آپ کالج میں فیسیں بھی دیں اور جو کچھ کالج میں ہوتا ہے سب برداشت کریں، کتابوں کے خرچے بھی، پک اینڈ ڈراپ کا خرچہ بھی، ہر چیز آپ کاسٹلی مہنگی ترین، آپ سب کچھ ٹھیک ہے، اور پھر کالجوں میں یہ چاند چڑھے، پھر چھتیں آباد ہوں، پھر تاریخ راہداریوں میں غیر محرم کپلز سر سے سر جوڑ کے بیٹھے تو کسی کی غیرت پہ جو تک نہ رینگے، اور مدرسے میں 10 چھٹیاں کرنے کے بعد بچی آئے اور ٹیچر پوچھ لے کہ لیٹ کیوں آئی تو اگلے دن اس کا ابا ڈانگ لے کے آ جاتا ہے صاحب۔ یہ ہمارا رویہ ہے۔ اور میرے بھائی، جب بغیر محرم کے اور بے پردگی کی حالت میں بچی نے تیری دہلیز پار کی تیری اجازت کے ساتھ، اسی دن تو نے دنیا کو دعوت دے دی، یہ آوارہ پھرتی ہے میری بیٹی سے جو جی چاہے وہ چکے لے جائے، تو کیوں اس کا محافظ نہیں بنا؟ عربی کا مقولہ ہے عورت کی محافظ صرف 3 چیزیں ہیں، بیٹی ہے تو باپ اس کا محافظ ہے، بیوی ہے تو خاوند اس کا محافظ ہے، مگر نہ پھر قبر اس کی محافظ ہے۔ یہ بھیڑیوں سے بھری ہوئی دنیا، یہ شہوت پرستوں کی اور آوارہ مزاجوں کی دنیا، یہ گندگی سے لتھڑے ہوئے انسانوں کی دنیا، اس میں تو نے جو بیچاری اچھے سے پرواز کرنے کے قابل بھی نہیں ہے، اس چڑیا کے بھی پر کاٹ کے تو نے ان درندوں کے سامنے پھینک دیا کہ اسے جو جی چاہے نوچ کے لے جائے۔ تجھے کن سے خیر کی امید ہے؟ یہ بیوروکریسی، یہ ایوان اقتدار کے مالک، یہ بدل بدل کے باریاں لینے والی سیاسی جماعتیں، آپ کی پرانی یونیورسٹیوں میں، پرانی لائبریریوں میں ایک کتاب ہے 2 جلدوں پر مشتمل، تقریباً 3000 صفحات کی، جانگلوس کے نام سے، کبھی توفیق ہو تو پڑھ کے دیکھنا۔ ہمارے ایک بزرگ تھے کرنل نذیر صاحب، ہیں ماشاءاللہ زندہ، کرنل ریٹائرڈ۔ میں نے ان سے ایک بار سوال کیا، آپ کی عمر بھی ریٹائرمنٹ کی نہیں ہوئی، صحت بھی بڑی اچھی ہے، اور آپ کا
ملٹری کیریئر بڑا شاندار رہا ہے جیسے آپ بیان کرتے ہیں، تو آپ نے پروموشن کیوں نہیں لی؟ وہ بارش ممبر پہ کھڑا ہو کے خطبہ دینے والا کرنل، اتنی داڑھی، کہنے لگے اس سے اوپر کی پروموشن کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے میرا ایمان اس کی اجازت نہیں دیتا، اور تفصیلات وہ ہوش روا کہ یہاں کہنا میری ہمت سے باہر ہے۔ ہم ان سے توقع رکھتے ہیں؟ اگر تو اپنی بیٹی سے واقعتاً محبت کرتا ہے تو اپنی بیٹی کا محافظ تو ہے، اگر تو بھائی ہے اور اپنی بہن کو اپنی عزت سمجھتا ہے تو اس کی عزت کا تحفظ تیری ذمہ داری ہے۔ اور عزت کا تحفظ کیوں کر ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر صفوف الرجال اولها وشرها آخرها، عورتوں کو غیر محرم مردوں سے جس قدر ممکن ہے دور رکھو، حد الوسع کوشش کرو۔ تیری بچی پڑھتی ہے تو کسی خاتون سے پڑھے، اگر مرد سے پڑھنا مجبوری ہے تو شرم و حیا کے پورے تحفظ کی ضمانت کے بعد پڑھے، وگرنہ نہ پڑھے۔ حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا نماز پڑھنے آؤ، مسجد میں آؤ۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں اتنی سہولتیں اور انتظامات نہیں تھے جو اللہ نے آج ہمیں عطا کیے۔ انٹرس بھی الگ ہے، نماز کا حال بھی الگ ہے، وضو خانہ بھی الگ ہے۔ تب مسجد نبوی میں آگے مرد صفیں بناتے اور پیچھے بیبیاں بناتی۔ سید الانبیاء نے فرمایا مردوں کی سب سے بہترین صفیں اگلی ہیں کہ عورتوں سے دور ہوتی ہیں، اور عورتوں کی سب سے فضیلت والی صفیں آخری ہیں کہ وہ مردوں سے زیادہ دور ہوتی ہیں۔ کیا خیال ہے؟ جس تربیت کے زوم میں ہم نے شریعت کو یوں پامال کیا، کیا یہ تربیت صحابہ کرام کی بیٹیوں سے بھی زیادہ اچھی ہے ہماری بیٹیوں کی؟ اللہ کے نبی نے حکم دیا صحابیو سلام پھیرنے کے بعد اٹھا نہ کرو، اپنی جگہ پر بیٹھے رہا کرو تا وقت کہ عورتیں مسجد سے نکل جائیں گی۔ بیبیاں پہلے جائیں گی پھر آنا، پھر تم نے جانا۔ اور سیدہ بیان فرماتی ہیں متلفعات بمروتہن، ہم فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھتی تھی، جب نماز پڑھ کے واپس لوٹتی تھی تو اتنا اندھیرا ہوتا تھا کہ ایک دوسری کو پہچانا نہیں جاتا تھا، اس کے باوجود بھی ہم پوری چادریں لپیٹ کے جاتی تھی، رات کی تاریکیوں میں بھی پوری چادریں کھلے چہرے کے ساتھ فجر کی نماز کے لیے بھی، اور مصنوعی روشنیاں نہیں تھیں، سی سی ٹی وی کیمراز نہیں تھے، عباش مردوں کا معاشرہ نہیں تھا، یہ پاکیزہ معاشرہ تھا مدینہ منورہ کا۔ متلفعات بمروتہن، چادروں میں لپٹ کے مسجدوں میں جایا کرتی تھی۔ اور سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں فرمایا لو ترکنا ھذا الباب للنساء، مسجد نبوی کے کئی دروازے، فرماتے ہیں کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ یہ ایک دروازہ ہم صرف خواتین کے لیے مختص کر دیں؟ آج بھی موجود ہے، اللہ ہم سب کو لے کے جائے۔ باب النساء مسجد نبوی کے ایک دروازے کا نام ہے، باب النساء آج بھی موجود ہے، یہ عمر بن خطاب نے مختص کیا تھا۔ صحابہ کرام سے کہتے ہیں یہ دروازہ عورتوں کے لیے چھوڑ دو، اس سے مت آیا کرو۔ اور سیدنا نافع رحمت اللہ علیہ
عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے شاگرد ہیں، وہ بیان کرتے ہیں وقال نافع فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات، عبداللہ ابن عمر ایک بار بھی پھر اس دروازے میں داخل نہیں ہوئے حتیٰ کہ فوت ہو گئے، کبھی نہیں گئے کہ یہ عورتوں کا دروازہ ہے۔ یہاں ایک کلاس روم ہے، ایک لائن بچیوں کی ہے، ایک سائڈ پہ بچے ہیں، اور جس قسم کی وردیاں ہوتی ہیں، یونیفارم ہوتے ہیں، الامان والحفیظ۔ غیرت والا باپ بیٹی کو شاید نگاہ اٹھا کے دیکھ نہیں پاتا، ہمارے تعلیمی اداروں میں جس قسم کے یونیفارم ڈیمانڈ کیے جاتے ہیں، اور اب تو طرفہ تماشا، بڑے بڑے وزیر چینلوں پہ آ کے بیٹھ کے کہتے ہیں ماشاءاللہ یہ میری بیٹی ہے، بچپن سے ڈانس بڑا اچھی کر لیتی ہے۔ ہم ان سے توقع رکھتے ہیں؟ یہ تو لٹیرے ہیں، یہ درندے ہیں، ان کلیوں کو نوچنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اگر تو خیر خواہ ہے اپنی بیٹی اور بہو کا، اپنی بیوی کا، اور اپنی عزت کا، اپنی بچی کا، اپنی بہن کا، تو خود ان کا محافظ بن۔ اور یاد رکھو، رشتوں کے نام پہ، سیلیبریشن کے نام پہ، شادی بیاہ کی تقریبات کے نام پہ، یہ جو مرد و خواتین کی مکسنگ ہو رہی ہے، کھوے سے کھوا چلتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کے لیے یہ زیادہ مناسب ہے کہ اس کا سر لوہے کے کڑے کے ساتھ جھکڑ دیا جائے، بجائے اس کے کہ وہ اپنا ہاتھ کسی غیر عورت کے ہاتھ کے ساتھ ملائے۔ دوسری حدیث میں ہے گندگی سے لتھڑے ہوئے خنزیر کے ساتھ تو چمٹ جاتا تو یہ مناسب تھا، لیکن کسی عورت کے ساتھ، غیر محرم عورت کے ساتھ تیرا جسم مس نہ ہوا ہوتا۔ ہم خود جوڑ دیتے ہیں۔ بیوی خامد کے ساتھ ہے، خامد کا دوست خامد سے مسافہ کرتا ہے، بیوی سے بھی مسافہ کرتا ہے، ہمارے لیے یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اور وہ ڈاکٹر صاحب نے بیچارے نے کہہ دیا کہ جب بے پردہ عورت سامنے بیٹھی ہے تو انسان کے جسم میں ہلچل پیدا ہوتی ہے، ہم نے اس کی ٹرولنگ شروع کر دی۔ ہوتی ہے بھائی، یہ شریعت کا قانون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتوں نے مطالبہ کیا، اللہ کے نبی ہم بیعت کرنا چاہتی ہیں، جیسے ہم مردوں کی بیعت لیتے ہیں ویسے ہماری بھی لیجیے، ہمیں اپنے جذبات پہ بڑا کنٹرول ہے، ہم بڑے پاک دامن ہیں، سرور کونین سے بھی زیادہ۔ تیرے جیسے کروڑ ہوں اپنے جذبات پہ کنٹرول رکھنے والے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کے نیچے آنے والے خاک کے ایک ذرے کا مقابلہ نہیں کرتے۔ ہادی کائنات نے کیا فرمایا؟ تیرے معاشرے کو پاک دامن رکھنے کے لیے دنیا کے لیے قانون پیش کیا، انی لا اصافح النساء، میں غیرت والے رب کا عزت والا نبی ہوں، میں غیر محرم عورتوں سے مصافحہ نہیں کیا کرتا۔ پیالہ منگوایا پانی کا، اس میں ہاتھ ڈالا اور بیویوں کی طرف بھیج دیا، جاؤ جو جو میرے ساتھ اسلام پہ بیعت کرنا چاہتی ہے اس پیالے میں ہاتھ ڈبولے، اس کی بیعت ہو گئی۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں واللہ ما مست ید رسول اللہ ید امرأۃ قط فی المبایعۃ، اللہ کی قسم بیعت لینے کے لیے بھی میرے پاک نبی نے کسی عورت کے ہاتھ کے ساتھ کبھی ہاتھ نہیں ملایا۔ ان سے زیادہ جذبات پہ کنٹرول رکھنے والا کون ہے؟ ان سے زیادہ شرم و حیا اور غیرت کا مجسم کون ہے؟ دنیا کو سبق دیا ہے، جب گھی آگ کے پاس رکھا جاتا ہے
گھی کے چاہنے نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، آگ کے چاہنے نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا یخلون الرجل بامرأۃ الا کان ثالثها الشیطان، کوئی مرد کسی غیر عورت کے ساتھ علیحدگی اختیار نہ کرے، کیوں؟ الا کان ثالثهم الشیطان، جب یہ دو غیر محرم ہوں گے تو تیسرا ان کے ساتھ شیطان ہوگا۔ اور شیطان کیا کرتا ہے؟ کچھ وضاحت کی ضرورت ہے؟ اللہ اکبر۔ حج پہ جانا ہے، کتنا بڑا کام ہے، شرعی فریضہ ہے۔ اسلام کی 5 بنیادوں میں سے ایک اہم ترین بنیاد ہے۔ اگر استطاعت رکھنے والا استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا تو یہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے۔ اللہ کے نبی، بیوی نے حج کا ارادہ کیا ہے، میں نے جہاد کا ارادہ کیا ہے، فرمایا جا بیوی کو لے کے حج کروا کے آ، اسلام بعد میں نافذ کر لیں گے، پہلے ذمہ داری ہے جس نے حج کا احرام باندھا ہے اس کے ساتھ جا حج کر کے آ۔ کیوں؟ فرمایا لا یحل لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر ان تسافر میسرۃ یومین الا ومعها زوج او ذو محرم، کسی مومنہ عورت کے لیے 2 دن کا سفر بھی اکیلے کرنا جائز نہیں ہے۔ بچی اسلام آباد میں پڑھتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں جی، ہم نے یہاں ڈائیو پہ بٹھا دیتے ہیں اور وہاں اتر کے اوبر کریم سے وہ اپنے ہاسٹل چلی جاتی۔ ہماری بچی بڑی کانفیڈنٹ ہے۔ اللہ اکبر، رسول اللہ کی عورتوں سے زیادہ کانفیڈنٹ کوئی ہے؟ ایک الگ داستان ہے، یہ پوری تاریخ ہے، پوری کتنا کانفیڈنس تھا ان میں۔ لیکن اللہ کے نبی نے اس نزاکت اور عزت کے تحفظ کے لیے فرمایا کوئی مومنہ عورت 2 دن کا سفر بھی اکیلے نہیں کرے گی، ہاں اگر کرنا ہے یا اس کا شوہر اس کے ساتھ ہو یا بھائی بیٹا ماموں چاچو اس کا محرم اس کے ساتھ ہو، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اور یاد رکھو میرے بھائیوں، آخری بات عرض کرتا ہوں، اسلام عزتوں کا تحفظ کرتا ہے، غیرتوں کا دفاع کرتا ہے۔ سیدنا نعمان بن عدی بن نزلہ العدوی سرزمین میسان کے گورنر ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ان کے مخبروں نے بتایا آپ کے گورنر صاحب حسنا نام کی عورت کا شاعری میں تذکرہ کرتے ہیں، عشقیہ اشعار پڑھتے ہیں، اس کا حسن و جمال شاعری میں پڑھتے ہیں۔ ہماری بچی انگلش لٹریچر میں ماسٹر کر رہی ہے۔ معلوم ہے انگلش لٹریچر کیا ہوتا ہے؟ او بھائی، انگلش ادب، انگریزی ادب، ادب کے نام پہ جتنی گندگی اردو میں ہے انتہا تو اس پہ ہو گئی تھی، اس پہ ترا کہ انگلش لٹریچر۔ ادب کس چیز کا نام ہے؟ عورت کے حسن و جمال کے بیان کا، اس کے جسم پہ شاعری کا، اس کے ایک ایک انگ کو اور ایک ایک عضو کو الفاظ میں برہنہ پرو کر ننگا بیان کرنے کا۔ اور ہماری بیٹیاں ماشاءاللہ انگلش لٹریچر میں، اردو لٹریچر میں، اردو ادب میں ماسٹر کرتی ہیں۔ یہ نعمان عدوی میسان کا گورنر، حسنا نام کی عورت پہ عشقیہ شاعری اس نے پڑھی ہے، اور ہمیشہ کا معمول نہیں تھا۔ وہ خود امیر المومنین کی خدمت میں آ کے حاضر ہو کے قسم اٹھا کے کہتا صرف ایک ہی بار کہا، اور کہتا ہے کہ امیر المومنین اشعار تھے میں نے کہہ دیے، اس کے علاوہ اور کوئی فیلنگز نہیں ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، میں جانتا بھی نہیں حسنا کون ہے۔
لیکن امیر المومنین نے کیا کیا؟ ہمارے ہاں تو گندگی سے بھرے ہوئے مشاعرے ہوتے ہیں تو شعراء کو انعام دیے جاتے ہیں۔ امیر المومنین نے کہا تیرا عذر مان لیتا ہوں کہ تو بدنیت نہیں ہے، بس اشعار زبان پہ آئے تو تو نے کہہ دیے، لیکن عمر کی خلافت میں کوئی ایسا بندہ گورنر نہیں بن سکتا جو عورت کے نشیب و فراز پہ تذکرہ کرتا ہے۔ گورنری سے معزول کر دیا۔ عزت آپ کی ہے، کالجز کے ڈائریکٹر کی عزت نہیں ہے، وہاں جو چوکیدار کھڑا ہے وہ اس کی عزت نہیں ہے، وہ وین کا ڈرائیور وہ اس کی عزت نہیں ہے، کینٹین کا مالک یا سروس دینے والے بیرے تیری بہو بیٹی ان کی عزت نہیں ہے، تیری عزت ہے، اور اپنی عزت کا محافظ اللہ نے تجھے بنایا ہے۔ غیروں سے تب توقع رکھ جب تو اس پہ پورا چوکیداری کرتا ہے، جب تو خود اسے بنا سنوار کے دہلیز سے باہر بھیجتا ہے، پھر کسی اور سے شکوہ کیا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔